Subscribe Muhammad Amjad Nadwi, Indian Islamic scholar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، کتاب کا اتارنا ہے اللہ کی جانب سے جو زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ ہم نے آسمان اور زمین اور جو ان کے درمیان ہے بالکل ٹھیک ٹھیک پیدا کیے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیے، اور جو کافر ہیں وہ اعراض کرتے ہیں اس چیز سے جس سے ان کو ڈرایا گیا۔ کہہ دیجئے بھلا دیکھو تو جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو، ذرا دکھاؤ مجھے کہ انہوں نے اللہ زمین میں کیا پیدا کیا، یا یہ کہ آسمانوں میں ان کا کیا ساجھا ہے۔ میرے پاس کوئی دلیل لے آؤ جو اس سے پہلے کی ہو، یا یہ کہ کوئی ایسا علم ہو جو نقل ہوتا چلا آیا ہو، لاؤ اگر تم سچے ہو۔ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے چیزوں کو پکارے جو نہ اس کی دعا قبول کر سکتے ہوں قیامت تک، اور وہ ان کے دعا سے غافل ہوں۔ یہ 26واں پارہ شروع ہوا اور 26ویں پارے کا آغاز سورہ احقاف سے ہوا ہے۔ سورہ احقاف بھی مکی سورہ ہے۔ مکی صورتوں میں توحید یعنی اللہ کو ایک ماننا، رسالت یعنی نبی کو جن کو اللہ نے بھیجا ہے ان کو تسلیم کرنا، ان پر یقین رکھنا، اور آخرت، ان تین چیزوں کا ذکر خاص طور سے کیا جاتا ہے۔ احقاف ایک جگہ کا نام ہے۔ یہ عمان، بحرین، حضرموت اور یمن کا جو مغربی حصہ ہے، یہ پورا ایک حصہ بہت بڑا صحرا ہے جو صحرائے اعظم کہلاتا ہے۔ اس کو الدہنہ بھی کہتے ہیں اور ربع خالی بھی کہتے ہیں۔ اس میں آبادی نہیں، یہ رہنے کے قابل نہیں، البتہ اس کے آس پاس تھوڑی تھوڑی جگہ کہیں کہیں ایسی موجود ہیں جو آبادی کے قابل ہیں، وہاں پر لوگ بس سکتے ہیں اور رہے بھی ہیں، اور اب بھی موجود ہے تھوڑا بہت کنارے کنارے کوئی آبادی۔ بیچ میں پورا صحرا ہے، وہ رہنے کے قابل نہیں ہے، اسے احقاف کہتے ہیں۔ کبھی ایک زمانہ تھا کہ اس کے آس پاس جو ہے عاد ارم یہ بسا کرتے تھے، جنہوں نے اللہ رب العزت کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت نے ان کو ہمیشہ کے لیے نیست نابود کر دیا۔ تو یہ احقاف اسی نام پر پڑا ہے، گویا اس سورہ کا نام احقاف پڑا ہے، اور اس ایریے کا گویا کہ ایک اعتبار سے پورا جائزہ لیا گیا اور بتا دیا گیا کہ جو نافرمان ہیں ان کا انجام کیا ہوتا ہے۔
سورہ کا آغاز حامیم سے ہوا ہے جو حروف مقطعات میں سے ہے، اور حروف مقطعات کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مفہوم اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ یہ عرب جو اپنے آپ کو بہت فصیح اللسان، زبان پر قادر کہتے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو جھنجھوڑا ہے کہ زبان ہماری عطا کی ہوئی ہے، تم کو اگر ہم نے تھوڑی سی زبان میں فصاحت اور بلاغت دے دی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم سب سے آگے نکل چکے ہو، تمہاری ڈور ہمارے ہاتھ میں ہے۔ لو ہم انہی زبان میں جو تم استعمال کرتے ہو، ہم ایسے الفاظ بھی استعمال کر رہے ہیں جس کے مفہوم سے تم بالکل یکسر نابلد ہو، تمہیں بالکل اس کا مفہوم نہیں معلوم۔ ہاں، چونک ضرور جاتے تھے، کیونکہ ایسے الفاظ جس کا مفہوم نہ نکلتا ہو لیکن اشارے سے اس کا مفہوم ان کو معلوم ہو رہا ہو تو اس پر وہ چونک جایا کرتے تھے، تو ان کو گویا آگاہ کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ لفظ استعمال فرمایا۔ اس کا مفہوم حقیقت میں اللہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ ہاں، اپنے اپنے اعتبار سے لوگوں نے تھوڑا محنت کی، کوشش کی، اس سے قریب تر جو مفہوم ہو اس کو واضح کیا جائے، لیکن وہ صرف اپنے ذہن کا، اپنے خیال کا، اپنی سوچ کا ایک حصہ ہے، صرف اس کا حقیقت سے کوئی وہ نہیں کہ وہ واقعتاً وہی معنی ہیں جو انہوں نے بیان کر دی، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے کتاب کے نازل کرنے کے بارے میں بیان فرمایا کہ کتاب ہم ہی نے نازل فرمائی ہے کیونکہ اللہ نے نازل کی ہے، اور اللہ بڑا زبردست ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ اس کے بعد آسمان کا، زمین کا اور ان کے درمیان کا ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے یہ بالکل ٹھیک اور برحق پیدا کیا ہے اور مناسب انداز میں پیدا کیا ہے اور ایک مقررہ وقت تک کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اوپر تلے 7 طبق میں پیدا کیا، کہیں پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اللہ رب العزت نے آسمان پیدا فرمائے بغیر ستون کے، جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو، اٹھایا، یہاں پر اٹھایا۔ دوسری جگہ ہے کہ هو الذی خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ وہی ہے اللہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو۔ اس کے بارے میں مفسرین نے 2 طرح بیان فرمائی ہے اس کی تفسیر، کہ ایک تو یہ کہ آسمان اللہ رب العزت نے چھت کی مانند بنایا اور بغیر ستون کے بنایا، اور آسمان میں وہ چیز قائم ہے بغیر ستون کے۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان میں ستون بنائے لیکن ستون ہم کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، ستون ہے لیکن ستون ہم کو دکھائی نہیں پڑ رہا ہے۔ بہت سی چیزیں جو ہم کو نظر نہیں آتی ہیں، ویسے یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال بغیر عمد ترونہا جب ہم کو نظر نہیں آ رہی کوئی چیز تو ہم صاف کہہ سکتے ہیں کہ وہ بغیر ستون کے ہی ہے، اور اللہ قادر ہے۔ جب اللہ سورج کو آسمان میں ہوا میں اڑا سکتا ہے، تیرا سکتا ہے، چاند کو تیرا سکتا ہے، تمام سیاروں کو کیا بولتے ہیں آسمان میں تیرا سکتا ہے، ساری چیزیں فضا میں تیر رہی ہوتی ہیں بغیر کسی سپورٹ کے، تو اگر آسمان کو اللہ نے بغیر کسی سپورٹ کے پیدا کیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ دوسری مثالیں موجود ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آسمان اور زمین بالکل برحق پیدا کیے، بالکل ٹھیک اور مناسب انداز میں پیدا کیے۔ مختلف جگہوں پر اس کی تفسیر، اس کی تشریح بھی آ چکی ہے۔ ساتھ ہی اللہ نے فرمایا کہ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى، پیدا کیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ زمین ہمیشہ رہے گی، یہ نہیں کہ ہمیشہ آسمان باقی رہے گا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے، اور آسمان کے اور زمین کے باقی رہنے کا بھی ایک وقت متعین ہے، اور اس کے بعد جب یہ وقت متعین ختم ہو جائے گا تو اللہ رب العزت ان کو ختم کر دے گا اور قیامت برپا ہو جائے گی۔
لیکن جو منکر ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، تو وہ اس چیز سے بھی اعراض کرتے ہیں جس سے ان کو ڈرایا گیا، یعنی آخرت سے ان کو ڈرایا گیا، تو اس سے پہلو طئی کرتے ہیں، سنی انسنی کرتے ہیں، اس پر کوئی توجہ اور دھیان نہیں دیتے ہیں۔ جب انہوں نے دھیان نہیں دیا، آخرت پر کوئی توجہ نہیں دی، اپنی منمانی زندگی بسر کی، تو اللہ رب العزت نے گویا ان سے اب ایک سوال کیا، ذرا دکھاؤ تم جن کو پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ بتاؤ کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ کیا انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ اللہ رب العزت نے ہر چیز پیدا کی ہے، اور ہر چیز وہ پیدا کرتا ہے۔ ہمارے سامنے ہر دن نئی نئی چیزیں ایجاد ہوتی ہیں، اور وہ جو نئی چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں تو وہ پہلے نہیں تھی لیکن اب ایجاد ہو رہی ہیں، تو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ ہم نے ہی اسے پیدا کیا ہے۔ دوسرے ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک تو یہ کہ ذریعہ جو ایک سلسلہ پیدا کرنے کا بنایا، اس اعتبار سے پیدا کیا کہ ہم زمین میں بیج بو دیتے ہیں، وہ بیج جا کے سڑ جائے، گل جائے، سب کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر وہاں سے ایک تنا نکلتا ہے، ایک درخت نکلتا ہے، پھر دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، پھر اس میں پھل لگتے ہیں، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے خضر و درخت بنائے، یہ بھی اللہ کی قدرت ہے، ہمیں گھاس لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی، آپ چھوڑ دیجئے مٹی ایسی ہے اسی حال میں، وہاں گھاس خود بخود اگائے گی، وہاں پر جو ہے جنگلی درخت خود بخود اگائیں گے، وہاں پر جو ہے کانٹے دار درخت خود بخود اگائیں گے، حالانکہ ان کو لگانے کی کوئی ضرورت پیش ہی نہیں آتی۔ آپ چھوڑ دیجئے زمین اسی حال میں، کچھ دنوں بعد دیکھیے وہاں پر پورا جنگل بن جائے گا خود بخود۔ اگر ہر چیز لگانے سے ہی ہوتی ہے تو یہ جنگل جو خود بخود بن گئے ہیں یہ کہاں سے بن گئے؟ آخر کسی نے تو پیدا کیا ہوگا۔ اور یہ جنگلات خاص طور سے، یہ پیڑ پودے خاص طور سے، اگر آپ کو خضر و درخت دیکھنے ہو جو خود سے اگتے ہیں، یہ پہاڑی ایریا میں آپ چلے جائیے، پہاڑوں پر آپ کو لمبے لمبے جو درخت نظر آتے ہیں اسے کوئی لگاتا نہیں ہے، اللہ رب العزت نے ان کا سسٹم ہی بنایا ہے، خود بخود وہ اگتے ہیں اور وہ رہتے ہیں۔ پہاڑ ان کے دم سے گویا قائم اور وہ پہاڑ کے دم سے قائم، یہ بھی اللہ کا علم ہے۔ پہاڑ کتنا اوپر ہوتا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پہاڑ جب اتنی بلندی پر ہے تو وہاں پانی نہیں ہونا چاہیے، وہاں ہریالی نہیں ہونی چاہیے، وہاں اور گرمی ہونی چاہیے، کیونکہ سورج یہاں کے مقابلے میں وہاں سے اور کم ہو جاتا ہے، لیکن عجیب سسٹم اللہ نے بنایا کہ وہاں اتنی ٹھنڈک ہوتی ہے کہ برف گرتی ہے، ہمیشہ ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، وہاں تازہ ہوائیں ملتی ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ گرمی کے موسم میں لوگ پہاڑی ایریا میں جاتے ہیں کہ ہیرو بھائی وہاں پر موسم اچھا ہوتا ہے، وہاں پر چلے جھرنا دیکھیں گے اور یہ کریں گے وہ کریں گے، وہاں عجیب اللہ نے نظام بنایا۔ پھر پہاڑوں سے جو جھرنا اللہ نکالتا ہے، جو نہریں اللہ رب العزت نکالتا ہے، وہ نہریں نکلتے ہوئے زمین میں پہنچتی ہیں اور پوری کائنات ان نہروں سے سیراب ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کا بنایا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ ہم لگاتے ہیں تبھی ہوتا ہے، ہم کرتے ہیں تبھی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں وہ بھی چیزیں دکھاتا ہے کہ جہاں پر کچھ نہیں، مثال کے طور پر ہم گیہوں رکھ دیتے ہیں، ہم گیہوں رکھتے ہیں، کچھ دنوں بعد اس گیہوں میں کیڑا پیدا ہو جاتا ہے جو کی شکل کو ہوتا ہے، جس کو ہم پاپا کہتے ہیں، پاپے لگ گئے، گھن کہتے ہیں، اسی گیہوں میں خود بخود وہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چنا ہم رکھ دیں کچھ دن کے لیے، اس میں سے ایک بھنگا پیدا ہوتا ہے، وہ اندر سے پورا کھا لیتا ہے، اوپر سے کھوکھا رہ جاتا ہے اس کا صرف چھلکا، اور اس کے بعد کھول دیجئے تو بھر سے اڑ جاتا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا۔ بیری کا درخت ہے، ایک تو بیری لگتی ہے، ایک یہ کہ اس میں ایک سفید سفید پھل لگتا ہے، وہ پھل نہیں ہوتا ہے، بالکل وہ انڈے کی طرح ہوتا ہے، سفید سفید ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، بہت مضبوط ہوتا ہے، چاروں طرف سے وہ بند ہوتا ہے۔ بھائی اگر مرغی ہو تو چلا کہا جائے کہ وہ انڈا ہے، وہ تو پیڑ میں ہے نا، بالکل سفید انڈے کی طرح ہوتا ہے، اس میں کیڑا ہوتا ہے، اس میں کیڑا ہوتا ہے، خود بخود پیدا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ کچھ چیزیں اس نے ایک سسٹم کے تحت بنائی ہیں تاکہ سلسلہ نہ ختم ہو،
جیسے مثال کے طور پر انسانوں کو اپنی نسل باقی رکھنی ہے اور نسب کے ساتھ اور ماں باپ کے ساتھ اور تمام سلسلہ جو باقی ہے اس کے ساتھ اس کو اپنے باقی رکھنا ہے، تو اللہ رب العزت نے شادی کا نظام بنایا۔ جانوروں میں بھی یہی چیز ہے، لیکن وہاں شادی کا کوئی سسٹم نہیں ہے، وہ بالکل آزاد ہے، لیکن ہمیں اللہ رب العزت نے مربوط کیا ہے ایک نظام کے تحت۔ تم اس طرح آزاد نہیں رہو گے جیسے وہ رہتے ہیں، کیونکہ اگر ہم اس طرح جیسے وہ رہتے ہیں جانور، اگر ہم اس طرح ہو گئے، حقیقت یہ ہے کہ ہمارے میں سے ہر کسی کی کوئی پہچان نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ایک فخر ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ موجود ہیں، ہمارے باپ دادا موجود ہیں، ہمارے پردادا موجود ہیں، ہمارا ایک سلسلہ موجود ہے، پھر اس کے بعد ہماری نسلیں چل رہی ہیں، ایک سلسلہ ہے، ہر آدمی جانتا ہے اور ہر ایک کے ساتھ یہ اصول ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس طرح ہو جائیں جیسا انگریزوں نے اپنے کر لیا کہ انہوں نے ایک لونڈی سمجھ لی، بالکل جانوروں کی طرح انہوں نے سلوک شروع کر دیا، نتیجہ کیا ہوا کہ سلسلہ ختم ہو گیا وہاں پر۔ اب وہاں پر باپ کا نام نہیں لیا جاتا ہے، کیونکہ باپ کا نام لینے کا مطلب یہ ہے کہ فخریہ بیان کرتا ہے کہ میں فلاں کی اولاد ہوں، فلاں کا خون ہوں، فخریہ انسان بیان کرتا ہے، وہاں پر بیان نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ باپ کا پتہ ہی نہیں ہے کون ہے باپ اس کا، اس لیے ماں کا نام چلانے لگے کہ اب ماں کا نام لیا جائے گا، اس لیے ان کے اسکولوں میں اب صرف ماں کا نام چلتا ہے، باپ ہوگا کوئی ہوگا، کیوں؟ اپنی برائی بچانے کے لیے ماں کا نام لا کے جوڑ دیا۔ یہ عجیب وہ ہے۔ تو اللہ رب العزت نے عزت دی ہے تو عزت کے طریقے زندگی گزارے۔ تو فرمایا کہ جو کچھ جن کو تم پوجتے ہو ذرا دکھاؤ انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہے؟ ایک چیز بھی اگر انہوں نے پیدا کی ہو بتائیے۔ مثال کے طور پر جن کو ہمارے برادران وطن دیوی دیوتا مانتے ہیں، پوجا کرتے ہیں، چاہے وہ درخت ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہوں، چاہے وہ بچھو ہو، چاہے وہ سانپ ہو، چاہے وہ گائے ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ کیا بولتے ہیں کہ جنات ہوں، چاہے وہ جو کچھ ہو، جن کی بھی وہ پوجا کرتے ہیں، ان میں سے کسی نے بھی کیا کبھی کوئی چیز پیدا کی ہے؟ وہ خود پیدا کیے گئے، وہ خود پیدا کیے گئے۔ ما خلقوا شیئا، انہوں نے کچھ نہیں پیدا کیا، وہم یخلقون، بلکہ وہ خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر رام کی ایک پوری کہانی ہے، رام کی ایک پوری کہانی ہے کہ وہ راجہ دشرتھ کے بیٹے ہیں، ہے نا، تو گویا کہ ان کے ماں باپ موجود ہیں۔ تو جب وہ راجہ دشرتھ کے بیٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ رام ایک زمانے میں کچھ نہیں تھے، پھر اس کے بعد پیدا ہوئے، ان کا نام رام رکھا گیا، چلیے ٹھیک ہے۔ پھر وہ بڑے ہوئے، ایک طاقتور ہوئے، انہوں نے تپسیا کی اور بنواس جس کو کہتے ہیں انہوں نے بنواس لے لیا، اب وہ جنگل میں جا کے رہنے لگے۔ پھر اس کے بعد چلو ٹھیک ہے ایک اعتبار سے، دوسروں کے عقیدے کے اعتبار سے چلو وہ خدا بن گئے، لیکن ایک زمانہ آیا کہ وہ خود موت کے شکار ہو گئے، ان کو بھی موت آ گئی۔ تو اپنی زندگی سے پہلے وہ کچھ نہیں تھے، اپنی زندگی کے بعد بھی وہ کچھ نہیں تھے، بیچ میں اگر تھوڑی سی طاقت ہوتی تو وہ ان کی زندگی ایسی مصیبت کے ساتھ حالات کے ساتھ گزری ہے کہ بس اللہ پناہ۔ وہ ایسے ڈپریشن کے شکار تھے جو ان کے ساتھ حالات پیش آئے، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک عزت دار آدمی اپنے آپ بیان کرنا اس کے پسند نہیں کرے گا، چلو ان کو خدا مان لیا۔ جب وہ جو انسان پہلے بھی نہیں تھا، جو انسان بعد میں نہیں تھا، آج کیا مرنے کے بعد وہ کوئی چیز پیدا کر سکتا ہے؟ وہ اگر کہہ دو کہ وہ اناج پیدا کرتا ہے تو وہی اناج جو پیدا ہوا اس سے پہلے اسی کو کھا کے تو وہ بڑا ہوا۔ کب سے اس نے اناج پیدا کرنا شروع کر دیا؟ کب سے اس نے بارش شروع کر دی؟ اب وہ کچھ نہیں تھا تو کچھ نہیں تھا، اس کی پیدائش سے پہلے بھی بارش تھی، اس کے پیدائش کے وقت بھی بارش تھی، چھوٹا تھا تب بھی بارش تھی، بڑا تھا تب بھی بارش تھی، مر گیا تب بھی بارش ہے۔ تو بارش اب کون برسا رہا ہے؟ وہ برسا رہا ہے کوئی اور ہے؟ تو اللہ نے فرمایا کہ دکھاؤ ذرا جو انہوں نے زمین میں کوئی چیز پیدا کی ہو یا آسمانوں میں ان کا کوئی ساجھیدار ہو، کوئی ساجھیدار ہو تو آسمانوں میں وہ بھی دکھا دو، لے آؤ کوئی دلیل، کوئی کتاب، کوئی حقیقت جس کو کیا بولتے کوئی پروف، یا یہ کہ کوئی ایسی علمی کی بات جو نقل ہوتی چلی آ رہی ہو، لے آؤ پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ تو کوئی پیش نہیں کر سکا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر اب ذرا غور کرو، اس سے زیادہ گمراہ، اس سے زیادہ راستہ گم کرنے والا، صحیح راستے سے بھٹک جانے والا کون ہوگا جو اللہ کو چھوڑ کر کسی ایسی چیز کو پکارے جو اس کی دعا قبول ہی نہ کر سکتے ہوں اور قیامت تک نہیں قبول کر سکتے، نہ وہ سن سکتے ہیں نہ وہ قبول کر سکتے ہیں۔
لہذا ان کو پکارنا بیکار ہے اور وہ تمہاری دعاؤں سے بالکل غافل ہیں۔ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ تمہاری دعاؤں سے کیا ہے؟ بالکل غافل ہیں۔ اگر تم ان کو پکارو وہ جانتے نہیں ہیں، بلکہ آپ بعض جگہ پر تو یوں کہہ دیا گیا ہے کہ وَهُمْ يَكْفُرُونَ، وہ انکار کر دیں گے، جو یہ دعا کر رہے ہیں وہ آخرت میں انکار کر دیں گے کہ نہ انہوں نے میری کوئی عبادت کی، نہ انہوں نے میری کوئی پوجا پاٹ کی، اور اگر کی بھی ہے تو ہمیں اس کا کوئی علم نہیں ہے۔ تو جب انکار کر دیں گے، ان کو اس کا علم نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی عبادت بھی جائز نہیں ہے۔ عبادت صرف اور صرف اسی اللہ کی صحیح ہے اور جائز ہے جس رب نے ساری کائنات پیدا فرمائی، آسمان پیدا کیے، زمین پیدا کی، ان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب پیدا کیے، مناسب طریقے سے پیدا کیے اور وقت مقررہ تک کے لیے پیدا کیے۔ اس کے بعد ختم ہو جائے گا، قیامت برپا ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی ذات پر اور آخرت پر ایمان کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد